تو عذر پیش کرو اپنے اور خالق کے درمیان، تو معلوم ہو جائے گا کہ عذر میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ہماری بات توجہ سننا بہت، ورنہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آدمی عذر پیش کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ نے جواب دیا اس کا کہ یہ آپ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ سارے عذر پیش کرنے والے جھوٹے ہیں۔ واللہ یعلم انہم، سب کے سب جھوٹے۔ آپ ان کا اعذار قبول کر لیں، اور عجیب بات ہے کہ عذر پیش کرنے میں جو سچے تھے، عذر پیش کرنے میں جو سچے تھے صحابہ، ان کو تو ان کے لیے تو نہ آپ نے استغفار کیا، نہ ان کو معاف کیا، نہ ان کے عذر کو قبول کیا، نہ ان کے عذر کو۔ دیکھو تو صحیح سچے جھوٹے کا فرق۔ جتنے صحابہ سچے تھے، اپنے اعذار ان کے یقینی اعذار تھے، ان کے عذر کو تو آپ نے نہ قبول کیا، نہ ان کے لیے استغفار کیا، اور نہ آپ ان سے خوش ہوئے بلکہ ناراض ہو گئے۔ اور جو منافقین جھوٹے تھے، جھوٹ بولا کر، ان کے سب کے اعذار قبول کر لیے، ان سے راضی ہو گئے، ان سے راضی ہو گئے، ان کے استغفار بھی کر دیا۔ سنو تو صحیح، عجیب بات ہے، سارے منافقین کے اعذار قبول کیے، سچ بولنے والوں کا نہ عذر قبول کیا، نہ ان کے لیے استغفار کیا، اور ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ جی ہاں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سچی بات کہہ دی کہ رسول اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں مجھے کوئی دقت، کوئی عذر نہیں تھا، سچ بول دیا۔ اچھا، سچ بولنے والوں سے ناراضگی۔ جی ہاں، آج کل لوگ جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں کہ نجات ہو گئی، حالانکہ جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت تاخیر سے آتی ہے، اور سچ بولنے والے پر نجات بھی تاخیر سے آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت تاخیر سے آتی ہے، دیر سے، اور سچ بولنے والے پر نجات دیر سے آتی ہے۔ کیوں کہ سچ بولنے والے پر ہم نجات دیر سے لاتے ہیں آزمانے کے لیے، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ آ کر اب جھوٹ بولتے ہیں یہ سوچ کر کہ سچ بولنے میں تو نجات ہوئی نہیں، جھوٹ بول کے دیکھ لو، جھوٹ بول کر۔ میں نے تو اس پر عرض کیا کہ اللہ رب العزت حکم لا کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عذر پیش کرتے ہیں یا حکم پورا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے بددعا دی، آپ نے بددعا دی، اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ قیامت تک کبھی نہ اٹھے، موت تک کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے صحیح ہاتھ، دایاں ہاتھ بالکل ٹھیک، کوئی تکلیف نہیں۔ اس بات کے کہتے ہی آپ کے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھا۔ دیکھو تو صحیح، جب ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار کر دینے سے دایاں ہاتھ، جس کو یمین کہتے ہیں عربی میں، اور یمین قوت کو کہتے ہیں، یمین قوت کو کہتے ہیں، قسم کو یمین اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی قسم کے ذریعے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں، کہ یمین کا مطلب ہے قوت، کہ قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے، قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے، وہ دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ آپ نے بددعا دی، آپ نے بددعا دی، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ میں ساری بات صرف اس پر عرض کر رہا کہ اگر ایک کھانے کی لائن کی سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا، اگر اس میں بھی آزمائش ہوگی، اس میں بھی آزمائش ہوگی، اس میں بھی آزمائش ہوگی، ہم دائیں ہاتھ سے حکم دے کر آزمائیں گے کہ قبول کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انکار نہیں کیا، لیکن
جھوٹا عذر کر دیا، میرا یاد اٹھتا نہیں ہے۔ آج کل یہ بات عام ہے کہ جب کسی کو کوئی صحیح بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر کا کبر اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی بات کا انکار کرو، اور اس انکار کے لیے خوبصورت شکل جھوٹا عذر ہے کہ تو بھائی اس لیے نہیں کرتے۔ ہاں آپ دیکھیں گے کسی بھی بارے میں آپ یہ سوال کر لیں، وہ فوراً غور کرے گا کہ مجھے اس سامنے والے کو چپ کرنے کے لیے کیا عذر تلاش کرنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک امتحان یہ ہوتا ہے، ایک امتحان یہ بھی ہوتا ہے، تو اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے دایاں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، تو کتنے احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن کا ہم انکار کرتے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ عذر کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو کتنی قوتیں سلب ہو جانی چاہیے اور کتنی قوتیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنی قوتیں ضائع۔ مولانا فرماتے تھے کسی بھی عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت پر عمل نہ کرنے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، تو فرائض کا واجبات کا درجہ تو بہت اونچا ہے، فرائض واجبات کا درجہ تو بہت اونچا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، اطاعت کو دیکھنے کے لیے۔ شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے، شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے کہ شکاری کتے سدھا کر رکھے جائیں، ان کتوں کے ذریعے سے شکار کیا جائے، کتوں کے ذریعے شکار کیا جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کلب معلم کہتے ہیں، سدھایا ہوا کتا، سدھایا ہوا۔ حالانکہ کتا سب سے زیادہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ رذیل شکل کتے کی ہے، سب سے زیادہ گھٹیا جانور کتا سمجھا جاتا ہے، لیکن سدھایا جائے، تیار کیا جائے تو یہ کتے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کتے کے ذریعے شکار، کتے کے ذریعے شکار، تو فرمایا کہ دیکھو اس کتے کے ذریعے شکار حلال جب ہو سکتا ہے جب 3 شرطیں سے پائی جائیں، 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کتے کو شکار پر چھوڑیں تو یہ کتا شکار کر کے لا کر مالک کو دے، اس میں سے خود استعمال نہ کرے۔ اگر خود کھاتا ہے اس میں سے تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ امانت، کیا امانت؟ جی ہاں، کہ تمہیں بھیجا گیا ہے کام کے لیے، تم اس کام کو امانت داری سے کر کے آؤ، اس کام کو امانت داری سے کر کے آؤ، خیانت نہ کرو اس میں، تب تو تم ہمارے کام کے ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے سفر میں، ان کا نام تھا حضرت کرکرا، حضرت کرکرا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کرکرا کو میں نے، آپ کے خادم
सामान रखना, उठाना, बांधना सफर में उनके जिम्मे था। फरमाया मैंने किरकिरा को जहन्नम में देखा है। जब जाकर तहकीक की तो पता चला कि उन्होंने माल गनीमत में से एक कुर्ता निकाल लिया था खयानत करके। उस बाप ने फरमाया कि मैंने उसको उस कुर्ते की वजह से जहन्नम में देखा है। मैंने अर्ज किया कि अमानत क्या? एक तो अमानत इतनी, एक अमानत, दूसरे इताअत। अमानत और इताअत ये दो शर्तें हैं अमले के लिए। दो शर्तें हैं कि ये तुम्हारा अमला जब बन सकते हैं जिनमें दो चीजें पाई जाएं, एक अमानत, दूसरे इताअत। सहाबा किराम की इन दो चीजों पर तरबियत की गई है, इताअत पर और अमानत पर। इताअत और अमानत पर। मैं अर्ज करता हूं, शरीयत ने भी उस कुत्ते के शिकार को हलाल कहा है जिसमें पहले ये दो चीजें हों, इताअत और अमानत। तो अमानत तो ये कि एक कुत्ता उसमें से न खाए, और इताअत ये कि जब इस कुत्ते को शिकार पर छोड़ दिया जाए और कुत्ता पूरी कुव्वत से उस शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो, लेकिन मालिक इसको इसके हमला करने के दौरान हमला करने से रोके तो कुत्ता वहीं रुक जाए, हमला न करे, हमला न करे। ये नहीं कि बस सब तो शिकार को पकड़ना ही है, नहीं, बल्कि वो एक खास किस्म की आवाज होती है कुत्ते को रोकने के लिए। वो आवाज मालिक दे और कुत्ता उसकी आवाज पर रुक जाए फौरन। ऐसा कुत्ता तो शिकार के काबिल है। और अगर यह कुत्ता मालिक की आवाज देने पर नहीं रुकता और शिकार कर लेता है तो इसका शिकार हलाल नहीं है। अल्लाह अकबर। जब एक कुत्ते के बारे में अमानत और इताअत का एक शिकार के हलाल होने के लिए इतनी अहमियत एक कुत्ते के लिए है, तो बताओ एक इंसान के लिए जिसको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उसमें अमानत और इताअत कितनी लाजिम होगी। सोचो, जो चाहे कर लो कि नहीं। अगर कुत्ता आपकी इताअत नहीं करता तो उसका शिकार आपके लिए हलाल नहीं है। मैंने मिसाल दी है कि हाँ जिस तरह जाओ कर लो, नहीं। इताअत और अमानत, इसमें सहाबा की खूब आजमाइश हुई है। सहाबा की इसमें खूब आजमाइश है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा को भेजा कि जाओ मैदान का हाल मालूम करके आओ, कोई काम की तरफ से नया मत करना, जितना कहा है इतना करना, जितना कहा है इतना करके आओ। गए, सारे मुशरिकीन सो रहे थे, ठंडी सख्त ठंड की रात थी, सख्त ठंड थी। फरमाया जाओ हाल देख के आओ मैदान का। ये गए। अव्वल तो सर्दी इतनी ज्यादा थी, खौफ इतना था कि आपके बार बार तरगीब देने पर कोई तैयार ना हुआ। बहादुर साहब अभी बाहर निकलते हुए डर रहे थे। आप नाम लेकर हुज़ैफा खड़े हो जाओ, जाओ दुश्मन का हाल देख कर आओ। वहां से निकले तो फरमाते हैं कि इतनी सख्त सर्दी में मुझे ऐसी गर्मी लग रही थी जैसा गर्म हम्माम में कोई गर्म पानी में हो, गर्म पानी में जहां स्टीम से लोग नहाते हैं ना,
گرمی میں کہ مجھے پورے راستے ایسی گرمی لگی. وہاں میں گیا میدان میں تو سارے مشرکین سو رہے تھے. ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، وہ آگ پر بیٹھے ہاتھ تاپ رہے تھے. مجھے خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، اسے قتل کر اسے قتل کر. ظاہر بات ہے کہ جب ان کا سپہ سالار مارا جاوے گا تو سارے مشرکین کی ہمت ٹوٹ جاوے گی. موقع اچھا ہے.